یا صاحب الزمان یا وارث قرآن۔ اب آپ دیکھیں وہ شخص تو گناہ بھی کرتا ہے. میں اپنی زندگی میں شاہد ہوں بعض لوگوں کا کہ جن کے اچھے عمل بھی تھے، بعض غلط بھی کام زندگی میں سرزد ہوئے، لیکن آخری وقت میں بعض لوگوں کی موت کا وقت جب دیکھا، اور بہت کافی عرصے سے دیکھ رہا تھا، لیکن آخری وقت دیکھا موت کا کہ جب روح قبض ہو رہی تھی تو اس شخص کی زبان پر علی 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 تھا، اور ساری زندگی کا اثاثہ یہی علی ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے مولا کو پہچان لے آخری وقت کے اندر. یہی تو ہے. استاد شہید صفت جعفر بھی یہی فرماتے تھے کہ وہ گھڑی آ گئی جو ملاقات کی تھی. اصل تو وہ گھڑی ملاقات کی ہے. خوف نہیں ہے مومن کو مرنے سے. کیوں؟ کیونکہ یہ زندگی موقت ہے، وہ ابدی زندگی ہے، وہاں پر کمال کی طرف بڑھتا ہے. تو زندگی انسان ایسے گزارے نا کہ آخری وقت میں اپنے مولا کو پہچانے، آخری وقت میں اپنے مولا سے گفتگو کرے. یہاں پر بڑے بڑے علماؤں کے واقعات ہیں. آیت اللہ بروجردی کے بارے میں کہتے ہیں، آیت اللہ گل پائگائنی کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کا ایک ہم مباحثی تھا جو ساتھ پڑھتے تھے. اس کا آخری وقت آیا کہ مریض تھا کہ آخری وقت ہے، تو یہ ملنے چلے گئے. تو وہ شخص جو بستر مرگ پر تھا اس نے کیا کہا آیت اللہ بروجردی سے یا آیت اللہ گل پائگائنی سے؟ کہا کہ یہ خدا نے میرے ساتھ کیا کیا، تمہیں اتنا بڑا مجتہد بنا دیا اور مجھے، مگر ہم ساتھ نہیں پڑھتے تھے. یعنی آخری وقت میں آ کر کفر کر بیٹھے. تو یہ بہت سخت معاملہ ہے عزیزان محترم. یہاں ہم ظاہر کو نہ دیکھیں، ہم اس اینڈ کو دیکھیں کہ اس کا اینڈ کہاں ہوا ہے. طلحہ و زبیر کی مثالیں آپ کے سامنے ہیں کہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور مولا کائنات کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں. رسول خدا نے کہا کہ زبیر کیا کر رہے ہو؟ کہا آپ ہی نے تو کہا ہے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، میں عبادت کر رہا ہوں. تو کہا زبیر وقت آئے گا جب علی کے مقابلے میں آ جاؤ گے. تو وہیں تلوار نکالی اور کہا میرا آپ گردن اڑا دیں. کہا غلطی سے پہلے کب کسی کو سزا دی جاتی ہے؟ ظاہر ہے جب تم نے کوئی انجام نہیں دی تو کیسے؟ وقت گزر گیا. جب جنگ جمل میں گھوڑا مولا کی سواری کے سامنے آیا تو وہاں مولا نے صرف وہی وقت یاد دلایا تو سر جھکایا اور واپس چلا گیا، جنگ سے نکل گیا، لیکن کمال نہیں کیا. اگر امام کی طرف آ جاتے تو آج لوگ سلام بھیجتے. امام کو چھوڑ گیا. عزیزان محترم، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ صرف 2 بلاک ہیں اس دنیا کے اندر، یا حق ہے یا باطل ہے، بس. تیسرا نہیں ہے کوئی کہ آپ بولے نہیں مجھے اس سے کیا، دنیا میں کیا ہو رہا ہے مجھے اس سے کیا. یہ نہیں، میری ذمہ داری ہے. اگر میں زبان سے، ہاتھ سے کچھ نہیں کر سکتا تو زبان سے کروں. زبان سے کچھ نہیں کر سکتا، کم از کم اپنے دل سے تو حق کا ساتھ دوں. نہ کہ میں بولوں نہیں میں تو نیوٹرل ہوں جی، میں تو ادھر بھی ہوں میں تو ادھر بھی ہوں. نہیں، ادھر ادھر نہیں چلے گا عزیزان محترم. یا واضح اپنی سچویشن کو اپنے لیے تو واضح کریں کم از کم کہ بھائی میں کہاں ہوں، میں کہاں ہوں، میں کس گروہ سے ہوں، میں کس گروپ سے ہوں. اور یہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں میں ایک دوسرے سے نفرت نہ کریں کہ بھائی وہ تو نماز نہیں پڑھتا، وہ تو یوں کرتا ہے، یہ نہیں کرتا. یہ باتیں نہیں کریں عزیزان محترم. نہیں پڑھتا تو دعا کریں، کیا پتہ کل پڑھنا شروع کر دے. کسی کو تھوڑی پتہ ہے کہ کب کس کی توبہ ہو جائے، کب کوئی توبہ کر لے. ہم کسی کے بارے میں تو نہیں جانتے. اسی لیے کسی کو دیکھ کر نہ کریں، دعا کریں. اور مومن کا بھائی ہے. اگر اس کے اندر برائی پائی جاتی ہے، میں نے کل بھی عرض کیا، یہ برائی اس کی اپنی نہیں ہے، یہ فسق اس کے اوپر آ گیا ہے. یہ وہی خصلتیں ہیں جو اس کے اوپر ظاہر ہو رہی ہیں. آپ دعا کریں یہ خصلت اس سے باہر ہو جائے اور اپنی خصلتوں کو بھی باہر نکالیں عزیزان محترم.